بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد باب النہی عن البول قائما وبالاسناد المتصل منا الى الامام الترمذی رحمہ اللہ تعالی انہ قال حدثنا علی بن حجر قال اخبرنا شریک عن المقدام بن شریح عن ابیہ عن عائشة قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدا. وفي الباب عن عمر وبريدة قال أبو عيسى حديث عائشة أحسن شيء في هذا الباب وأصحه. وحديث عمر إنما روي من حديث عبد الكريم بن أبي المخارق النافع عن ابن عمر عن عمر قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم أبول قائما فقال يا عمر لا تبل قائما فما بلت قائما بعده. وإنما رفع هذا الحديث عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه أبو أيوب السختياني وتكلم فيه. وروى عبيد الله النافع عن ابن عمر قال عمر ما بلت قائما منذ أسلمت وهذا صح من حديث عبد الكريم وحديث بريدة في هذا غير محفوظ. ومعنى النهي عن البول قائما على التعذيب لا على التحريم. وقد روي عن عبد الله بن مسعود قال إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم. یہ عنوان ہے النہی عن البول قائما، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی ممانعت کا بیان۔ اس کے ساتھ اگلا جو عنوان ہے وہ اس مسئلے میں رخصت پر مشتمل ہے۔ باب ما جاء من الرخصت فی ذلک، اسکرین پر دیکھیے، جس کی عبارت ابھی پڑھی نہیں گئی ہے۔ دونوں بابوں کو ایک ساتھ جوڑ کر گفتگو کی جائے تو مسئلہ صاف اور منقع ہو جاتا ہے، اس لیے یہ روایت بھی پہلے پڑھ لیجئے۔ باب ما جاء من الرخصت فی ذلک وبہ قال حدثنا حناد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال عليها قائما فأتيته بوضوء فذهبت لأتأخر عنه فدعاني حتى كنت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه. قال أبو عيسى وهكذا روى منصور وعبيدة الذبي عن أبي وائل عن حذيفة مثل رواية الأعمش. وروى حماد بن أبي سليمان وعاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي وائل عن حذيفة أصح. وقد رخص قوم من أهل العلم في البول قائما. یہ دو باب آپ کے سامنے پڑھے گئے۔ باب اول بول قائمن کی ممانعت پر مشتمل ہے، اور باب ثانی اس کی رخصت پر مشتمل ہے۔ پہلے باب میں جو روایت آئی اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ من حدثکم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائما، تمہیں اگر کوئی بتاوے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا کرتے تھے، فلا تصدقوہ، اس کی بات مت ماننا۔ ما کان یبول الا قاعدا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر ہی پیشاب فرماتے تھے۔
اور دوسرے باب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک روایت آئی ہے جو حضرت حذیفہ سے منقول ہے. آپ یہاں اسکرین پہ دیکھیں گے باب ما جاء من الرخصہ کے ذیل میں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتا سباتۃ قوم. حدیث سباتہ سے اس نام سے جو روایت مشہور ہے اس میں یہ ہے کہ حضرت حذیفہ بیان کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے گھورے پر تشریف لائے اور کھڑے ہو کر آپ نے پیشاب کیا. میں آپ کے وضو کا پانی لے کر آیا، پانی رکھ کر میں پیچھے ہٹنے لگا تو آپ نے مجھے بلایا، یہاں تک کہ میں آپ کے قدم کے پاس آ گیا، بالکل ایڑیوں کے پاس آ گیا. پھر آپ نے وضو کیا اور خفین پر مسح کیا. اب دو حدیثیں مرفوع آپ کے سامنے پیش کی گئی. پہلی حدیث سے معلوم ہوا کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ نہیں تھی، اور دوسری حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ آپ نے کھڑے ہو کر کے پیشاب فرمایا ہے. تو ایک سے ممانعت کا ثبوت ہوا، دوسرے سے جواز کا. اب اس مسئلے میں فقہا کا جو اختلاف ہے وہ پہلے آپ کے سامنے بتایا جا رہا ہے. فقہائے کرام میں، مجتہدین میں حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بول قائمن کے جواز کے قائل ہیں، اور حضرت سے پہلے سعید ابن مسیب اور عروہ ابن زبیر یہ حضرات بھی یہی موقف رکھتے تھے. دوسرا قول ظاہریہ کا ہے، یہ لوگ بول قائمن کو حرام کہتے ہیں. تیسرا قول امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس شرط کے ساتھ جائز کہتے ہیں کہ چھینٹے اڑنے کا اندیشہ نہ ہو. اگر چھینٹوں کے اڑنے کا اندیشہ ہے تو پھر بھی حرام نہیں، زیادہ سے زیادہ مکروہ ہے. اور جمہور فرماتے ہیں کہ بغیر عذر کے ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے، اس لیے کہ اگرچہ پہلی روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتلایا گیا اور حضرت عائشہ نے بتایا کہ ما کان یبول قائما، یہ آپ کی عادت شریفہ کا بیان ہے، اس میں نہی کی کوئی بات نہیں ہے، اور نہی کی کوئی روایت صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. بیچ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق جو بات آئی، بیچ میں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، ان سے متعلق جو روایت ہے اس میں دو باتیں منقول ہیں. ایک تو یہ کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہوئے دیکھا. رآنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابول قائما، تو اللہ کے نبی نے مجھے ٹوکا اور کہا یا عمر لا تبل قائما، کھڑے ہو کر پیشاب نہ کر. اس روایت سے تو ممانعت سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے. اس میں ایک راوی عبد الکریم ابن ابی المخارق ہے جس کو ضعیف کہا گیا ہے. اور دوسری روایت
اس مسئلے میں حضرت عمر کے تعلق سے وہ عبید اللہ عمری کی ہے، وہ نافع سے لیتے ہیں، روا عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر۔ اس میں یہ بتلایا گیا کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں جب سے مسلمان ہوا، دیکھیے عمر و مابل تو قال عمر و مابل تو قائما منذ اسلم، تو جب سے میں مسلمان ہوا میں نے کھڑے ہو کر کبھی پیشاب نہیں کیا، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اب بات یہاں تک پہنچی کہ حضرت عمر کے متعلق جو کچھ منقول ہے اس میں دو طرح کی بات ہے۔ پہلی روایت یہ تھی کہ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کرتے دیکھا تو منع کیا، اور دوسری روایت یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے مسلمان ہونے کے بعد کبھی پیشاب کیا ہی نہیں کھڑے ہو کر۔ اب ظاہر سی بات ہے، اور یہ دوسری روایت نفی والی یہ زیادہ مضبوط ہے سند کے اعتبار سے۔ تو جب آپ نے کھڑے ہو کر کبھی پیشاب کیا ہی نہیں، نفی کر رہے ہیں، تو ٹوکنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، نہی کا منع کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور وہ بھی اس نہی والی روایت کو عبد الکریم ابن ابی المخارق نقل کر رہے ہیں، اور عبد الکریم ابن ابی المخارق کا معاملہ یہ ہے کہ محدثین نے ان کی تضعیف کی ہے، بلکہ ان کے ذوق پر اتفاق ہے محدثین کا۔ اب ایک شبہہ یہاں ہوتا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے عبد الکریم کی روایتیں لی ہیں، پھر کیسے لی ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عبد الکریم تقوی اور عدالت کے اعتبار سے تو ٹھیک تھے، لیکن حافظے میں کمزوری تھی، اور امام مالک کے شہر کے آدمی نہیں تھے، اس وجہ سے حضرت کو ان کے حالات کا علم نہیں ہو سکا۔ یہ بصرہ کے رہنے والے تھے، ان کے دینی حالات سن کر اور اخلاق حسنہ کی وجہ سے شاید حضرت نے روایتیں لے لی ہیں۔ پھر بھی امام مالک نے عبد الکریم ابن ابی المخارق کی کوئی روایت ایسی نہیں لی ہے جو احکام شرعیہ فقہیہ پر مشتمل، بلکہ ترغیب اور فضائل کی حدیث روایت کی ہے۔ تو یہ بات تو ضمناً آئی ابھی کہ عبد الکریم ابن ابی المخارق ضعیف ہیں، انہوں نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ روایت پیش کی تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ٹوکنے کا منع کرنے کا مضمون وارد تھا، لیکن وہ روایت ضعیف ہے۔ ضعیف ہونے کی وجہ سے وہ عبید اللہ عن نافع والی جو روایت ہے اس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بس خلاصہ یہ نکلا کہ حضرت عمر نے کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ بھی کہتی ہیں کہ کبھی کھڑے ہو کر آپ نے پیشاب نہیں فرمایا۔ اب ایک روایت رخصت والی رہ گئی، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صبات قوم پر، کسی قوم کے گھورے پر کھڑے ہو کر کے پیشاب فرمایا۔ یہ ایک روایت ہے۔ اب اس کی کیا وجہ تھی؟ عادت شریفہ کے خلاف یہ بات تھی، تو کیوں کھڑے ہو کر کے آپ نے پیشاب کیا؟ اس میں بہت ساری وجہیں شارحین نے لکھی ہیں، دو ایک آپ بھی سن لیجئے۔ بعد میں فرمایا کہ یہ بیان جواز کے لیے آپ نے کیا، کہ زندگی میں ایک مرتبہ ایسا کر کے آپ نے اس کا جائز مرجو ہونا، جائز ہونا بتا دیا، لیکن بہتر نہیں ہے یہ۔ اسی لیے جمہور نے اس کو کہا کہ اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو پھر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ دوسرا جواب صباتے کی روایت کا یہ دیا جاتا ہے کہ جس جگہ آپ نے پیشاب کیا تھا وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، گندی جگہ تھی، اس مجبوری سے آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا تھا۔
تیسرا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ آپ کو اس وقت آپ کے گھٹنے میں یا کسی جگہ کوئی درد تھا، اس تکلیف کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، تو یا تو یہ ان میں سے کسی بھی ایک وجہ کے ساتھ یہ موجہ ہے۔ اب جب یہ ایک قضیہ جزیہ اور حضرت عائشہ نے جو بیان کیا وہ عادت عامہ مبارکہ آپ کی تھی کہ کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا، اور کوئی یہ کہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے تو اس کی تصدیق مت کرنا، اس کا مطلب کہ معمول مبارک تو وہی تھا۔ اسی لیے جمہور نے اس کو مکروہ تنزیہی کہا ہے، حرام نہیں کہا، اور اس کو علی الاطلاق جائز بھی نہیں بتایا۔ علامہ انور شاہ کشمیری نے البتہ اتنی بات کہی کہ آج کل ہمارے زمانے میں یہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی بات غیروں کا اور فساق فجار کا شعار بن چکا ہے، اس لیے اس میں اور شناعت بڑھ جائے گی، اس لیے کوئی کراہت تنزیہی سمجھ کر کوئی اس کے ارتکاب کی جرات نہ کرے، بلکہ کچھ زیادہ ہی اس کو شنیع سمجھے۔ اب آپ کے سامنے دونوں بابوں کا حاصل اور متعلقہ فقہی مسئلے کی گفتگو تو آ گئی۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ یہ ہے کہ قوم کے کوڑے پر دوسروں کی جگہ پر پیشاب کیوں فرمایا؟ یہ تو ایسا سوال نہیں ہے۔ آپ اپنے علاقے کے اعتبار سے جانتے ہیں کہ گاؤں میں کچھ ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پورے گاؤں والے کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں، دلالتاً اجازت ہوتی ہے، کسی کی بھی زمین ہو وہ نہیں ٹوکتا تو دلالتاً اجازت ہوتی ہے ان اعمال کے کرنے کی، ان افعال کے کرنے کی۔ تو یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیشاب فرمایا اور کسی کی طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں آئی اور نہیں پہلے سے رہی ہے، تو اس کا مطلب کہ دلالتاً اجازت تھی۔ ایک مسئلہ یہاں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب ما جاء من الرخص فی ذالک کے اندر میں قال ابو عیسیٰ سے چھیڑا ہے۔ کہتے ہیں قال ابو عیسیٰ وہکذا روا منصور و عبیدہ الضبی عن ابی وائل عن حذیفہ۔ حذیفہ کی دو سند یہاں بتا رہے ہیں۔ پہلی سند تو اوپر ہوئی عن ابی وائل، لیکن اس کے ناقل وکی عن الاعمش، اس کی یہ سند تھی، اور یہاں بتا رہے ہیں کہ روا منصور و عبیدہ الضبی عن ابی وائل، گویا ابو وائل کے دو شاگرد ہیں، ایک اعمش ہوئے اور ایک جو ہے منصور اور عبیدہ، یعنی یہ مل کر تین ہوئے، دو فریق ہو گئے۔ اور آگے پھر بتایا وروا حماد بن ابی سلیمان و عاصم بن بہدلہ عن ابی وائل۔ تیسرا فریق یہ ہے کہ حماد اور عاصم ان دونوں نے بھی ابو وائل سے روایت لی۔ فرق یہ ہے کہ ابو وائل جو مدار سند ہیں، اعمش نے جب لیا ہے تو اعمش نے اور دوسرے فریق نے جب ان سے لیا ہے تو اوپر نام صحابی کا حضرت حذیفہ کا لیا، اور حماد نے اور عاصم نے جب نام لیا ہے تو مغیرہ ابن شعبہ کا نام لیا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہاں حذیفہ والی سند زیادہ صحیح ہے مغیرہ والی سند کے مقابلے میں، مغیرہ والی سند کے مقابلے میں۔ اور عموماً باب کے ذیل میں جو حدیث لاتے ہیں مصنفین تو وہ، اور خاص طور پر امام ترمذی، تو زیادہ قابل اعتماد جو ہوتی ہے وہی لے آتے ہیں۔ اب ایک سوال ہے کہ یہ مسند مغیرہ کے مقابلے میں مسند حذیفہ زیادہ معتبر کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت مغیرہ والی روایت کے راوی حماد ابن ابی سلیمان اور عاصم ابن بہدلہ ہیں، اور حذیفہ والی روایت کے ناقل اعمش ہیں، یعنی ابو وائل سے لینے والے اعمش ہیں، اور ان دونوں کے فریقوں میں جب
تقابل کیا جاتا ہے تو آمش جو ہیں یا حماد اور عاصم کے مقابلے میں احفظ ہیں، اس اعتبار سے یہ روایت زیادہ صحیح ہوئی۔ اب دونوں بابوں پر بات ختم کرتے ہوئے ایک بات اور سمجھیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اثر یہاں امام ترمذی نے ذکر کیا تھا۔ آپ باب ما جاء من الرخص فی ذلک کے اوپر والی روایت میں دیکھیں کہ قد روی عن عبداللہ ابن مسعود قال ان من الجفاء ان تبول وانت قائم، کہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ گوار پن کی بات ہے کہ آدمی پیشاب کرے، کہ تم پیشاب کرو کھڑے ہو کر۔ تو گویا انہوں نے بھی اس کو کراہت تنزیہی پر اور تہذیب اور تعدب پر اس کو محمول کیا ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔